السلام علیکم جی. میں درویش کارنر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور انٹروڈکٹری ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس ویڈیو سیریز میں ہم ڈاکٹر خالد سہیل کی کتابوں پہ بات کریں گے. اس گفتگو کا آغاز ہم ان کی 2 کتابوں کے ساتھ کریں گے، اور پھر اور بھی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی نوازش انہوں نے مجھے بھیجیں، ان پہ بھی ہم ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جس کتاب پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دی آرٹ آف لیونگ ان یور گرین زون. یہ بہت ہی ایک دلچسپ کتاب ہے. اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک لیجنڈ سنانا چاہتا ہوں. جب میں چھوٹا ہوتا تھا، کوئی 10-11 سال کا، ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے. تو شام کے وقت ہم بیٹھتے تھے ایک کھیت میں، اور وہاں پہ میرے بھائی تھے، سجاد ان کا نام ہے. تو سجاد بھائی ہمیں مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے ہمیں ایک کہانی سنائی پارس کی. یہ ایک لیجنڈ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا پتھر پایا جاتا ہے کہ جو اگر لوہے کو بھی چھو لے تو اسے سونے کا بنا دیتا ہے. اس پتھر کو پارس پتھر کہتے ہیں. انہوں نے ایک شخص کی کہانی سنائی جو تمام عمر اس پتھر کی تلاش میں بھٹکتا رہا. اس نے اپنے گلے میں ایک زنجیر ڈالی ہوئی تھی، اور سامنے آنے والے ہر پتھر کو وہ زنجیر کے ساتھ اس کو رب کرتا زنجیر کے ساتھ، اور پھر اس زنجیر کو دیکھتا کہ یہ سونے کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ایک عرصے تک تو وہ ہر دفعہ دیکھتا تھا جب بھی وہ رب کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ چند گھنٹوں کے بعد اس کو دیکھنے لگ گیا. ایک عمر گزارنے کے بعد اس کی روٹین یہ ہو گئی کہ وہ شام کو پھر دیکھ لیتا تھا کہ آیا وہ زنجیر سونے کا ہوا ہے یا نہیں. اور پھر یہ انٹرول زیادہ ہوتا چلا گیا، مہینوں تک چلا گیا. ایک دفعہ ایک لمبے عرصے کے بعد، 2-3 مہینوں کے بعد، جب اس نے اس زنجیر کو دیکھا تو وہ سونے کی ہو چکی تھی. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے 3 مہینوں میں وہ کہاں کہاں سے گزرا تھا، اور کب وہ پارس اس کے ہاتھ لگا تھا کہ جس نے اس کو سونے کا بنا دیا تھا. اس نے زنجیر اٹھا کے پھینک دی. کچھ اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم واقف نہیں ہوتے اس لمحے سے، اس لمحے کی آگاہی ہمیں نہیں ہو پاتی. وہ لمحہ جو ہمیں سونے کا بنا سکتا ہے، وہ لمحہ جو پارس کی حیثیت رکھتا ہے، یا وہ لوگ جو ایسا پارس ہوتے ہیں جو ہمارے لوہے کو سونا بنا سکتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے ڈاکٹر خالد سہیل انہی شخصیات میں سے ہیں. یہ وہ پارس ہیں کہ جو جس کو چھو لیتے ہیں اسے سونے کا بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ سیریز شروع کی، اور میرا خیال تھا کہ وہ دانائی جو ڈاکٹر خالد سہیل کے پاس ہے اس کو اپنے لوگوں تک پہنچایا جائے، کہ شاید یہ دانائی ہم سب کے لوہے کو سونا بنانے کا سبب بن سکے. اب اس کتاب کا جو ابتدا ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہے، وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور وہ ہے اسپیشل گفٹ کے حوالے سے. انسان بہت ایک پیچیدہ اسپیشی ہے، اور ہر انسان کے انگلیوں کے جو پرنٹس ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، یہ بھی دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں، یونیک ہوتے ہیں. جس طرح انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہر انسان کی صلاحیتیں بھی دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہیں. کیا آپ اپنی صلاحیتوں کو جانتے ہیں؟ کیا نیچر نے آپ کو جو ایک خاص اسپیشل گفٹ دیا ہے اس کو جانتے ہیں؟ اس کی آگاہی ہے آپ کو؟ اگر آپ کو اسپیشل گفٹ کی آگاہی ہے تو یقیناً آپ کی زندگی ان پنچھیوں کی مثال ہوگی کہ جن کے کندھوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اور جو زندگی کو بھرپور انداز میں جیتے ہیں. کیا ہماری زندگیاں ان پنچھیوں کی مانند ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنے چاہیے. کیا ہم اپنی اس خاص صلاحیت سے واقف ہیں
کہ جو ہمیں باقیوں سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ صلاحیت کیا ہے، اس کی آگاہی ہمیں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کی آگاہی ہی ہمیں ایک خوشگوار، ایک پرسکون اور ایک مختلف، ایک ہلکی پھلکی، ایک آزاد زندگی گزارنے کا فن عطا کر سکتی ہے۔ اب یہ جو اسپیشل گفٹ ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور خالد سہیل کی کتابوں پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ چلے گا۔ میں مزید اس پہ بات کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دانائی کے سفر میں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آپ فوراً سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ گاہے بگاہے اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔ اب اسپیشل گفٹ کی بات کرتے ہیں، اور یہاں اس چیپٹر میں 2 پیرالل چلنے والی کہانیاں ہیں، 2 متوازی چلنے والی سٹوریز ہیں جو ہمیں 2 انسانوں کے اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے دونوں نے اپنے اسپیشل گفٹ کو پہچانا اور ان کی زندگیوں پہ ان کے کیا اثرات ہوئے، اور جب وہ اسپیشل گفٹ سے آگاہ نہیں تھے تو اس وقت ان کی زندگی کیسے تھی۔ یہ کہانی ہے جی خود ہمارے درویش ڈاکٹر خالد سہیل کی، اور پھر ان کی جو فرسٹ کیس تھا ان کے پاس، ایک بچی جس کا نام جولی تھا، جس کی کاؤنسلنگ کی ڈاکٹر خالد سہیل نے، اور اس کو مدد دی اس کے اسپیشل گفٹ کو پہچاننے میں۔ تو یہ میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ڈاکٹر خالد سہیل جو ہیں، ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی، اور جو بچپن سے انہیں شوق تھا فلسفے کا، مذہب کا، ادب کا، اور ان کا جو سوچنے کا انداز اس فلسفے، ادب اور جو دنیا میں پیدا ہونے والا مختلف لٹریچر ہے، جو دانائی مختلف ذرائع سے انہوں نے حاصل کی تھی، انہوں نے ڈاکٹر خالد سہیل کو روایت کا باغی بنا دیا تھا۔ ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ یہ ایک فزیشین بنے، ایک ڈاکٹر بنے۔ ڈاکٹر خالد سہیل کی اپنی خواہش تھی کہ وہ دنیا گھومیں، وہ دنیا کے مختلف فلسفوں کا مطالعہ کریں، وہ مختلف ادوار میں پیدا ہونے والی جو دانائیاں ہیں انہیں سمجھیں، اس دانائی سے روشناس ہوں، اور وہ کتابیں لکھیں۔ اب یہ مختلف قسم کے شوق تھے۔ بہرحال ڈاکٹر خالد سہیل اپنی والدہ کے خواہش کے احترام میں میڈیکل کالج میں ان کا داخلہ ہو گیا، انہوں نے MBBS کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایبراڈ چلے گئے، لیکن وہ مطمئن نہیں تھے اپنی اس فزیشین کی لائف سے۔ اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے ایک ایسی فیلڈ چننے کا فیصلہ کیا کہ جو ان کی اپنا، جو ان کا اسپیشل گفٹ تھا، اور جو ان کی اپنی خواہش تھی جس کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہتے تھے، یہ دونوں ایک ساتھ چل سکیں اور کچھ ان میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکے، تاکہ ان کا اپنا پیشن اور اپنا شوق اور جو انہوں نے اپنا کیریئر بلڈ کیا تھا یہ ایک ساتھ ہو جائیں۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا پیشن اور آپ کا کیریئر ایک ہو جائے تو آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، آپ ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر آپ کا پیشن اور آپ کا کیریئر مختلف ہوں تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر خالد سہیل جو ہیں، انہوں نے سائیکیٹری میں پھر اسپیشلائزیشن کا فیصلہ کیا، اور سائیکیٹری میں بھی خاص طور پہ سائیکو تھراپی، جو آپ کے برین کے سافٹ ویئر کے حوالے سے ہے، یعنی جو ایبسٹریکٹ پارٹ ہے آپ کے دماغ کا، یعنی برین کے فنکشنز نہیں، جو اس کا فزیکل فنکشن ہے، اس کے بجائے ان کی زیادہ دلچسپی جو تھی وہ مائنڈ تھا، وہ نفس تھا انسان کا۔ اب اس اپنی اسپیشلائزیشن کے سفر کے دوران ڈاکٹر کوٹسوپولس جو ہیں وہ ڈاکٹر خالد سہیل کے سپروائزر بنے، اور اس دوران ان کی پہلی ملاقات ہوئی جولی سے۔
یہ پہلا کیس تھا جو ڈاکٹر خالد سہیل کے سامنے آیا، اور جولی کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی تمام ایکس رے رپورٹ سامنے تھیں، جولی کے تمام بلڈ ٹیسٹ سامنے تھے، سب کچھ کلیئر تھا، لیکن جولی لمپ کرتی تھی چلتے ہوئے، اس کی چال جو تھی وہ متوازن نہیں تھی، اس میں لڑکھڑاہٹ تھی، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی کوئی فزیکل وجہ نہیں ہے تو وہ کیوں لمپ کرتی ہے۔ ڈاکٹر کٹسوپولس نے اس کیس کو ڈاکٹر خالد سہیل کے حوالے کیا، اور ڈاکٹر خالد سہیل جو ہے انہوں نے جولی کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشنز لینا شروع کیے، اور اس دوران جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے۔ جولی کی زندگی کے بارے میں انہوں نے بات کرنا شروع کی، گفتگو کرنا شروع کی، اور کچھ مہینوں تک جولی سے جو گفتگو کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا جولی کی زندگی کے حوالے سے، تو ایک اہم چیز جو ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جولی جو ہے وہ جس فیملی میں رہتی ہے، یہ 2 بہنیں ہیں، اور ان سے 1 سال زیادہ عمر کی ایک بہن ہے، جو کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کی جاتی ہے اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، ہر کوئی اسے اٹینشن دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ اچھے گریڈز لیتی ہے، ہر کوئی اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، اور یہ چیز جولی کو فرسٹریٹ کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر خالد سہیل نے اپنے سپروائزر سے جولی کی ہسٹری بیان کی اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سب چیزوں کا یا اس کی زندگی کا کیا تعلق ہے اس کی لمپنگ کے ساتھ، تو ان کے سپروائزر نے ایک سوال پوچھا کہ جولی کے خیال میں اس لمپنگ کے کیا معنی ہے؟ تو ڈاکٹر خالد سہیل چپ رہے، انہیں نہیں سمجھ آئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے خیال میں اس لمپنگ کے کیا معنی ہے؟ تو پھر بھی ڈاکٹر خالد سہیل اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کٹوسپلس جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جولی سبلنگ رائیولری کا شکار ہے، یعنی 2 بہن بھائی یا ایک فیملی میں جو بچے ہوتے ہیں، ان کے آپس میں اگر کسی بچے کو زیادہ اٹینشن مل رہی ہو اور کسی کو کم مل رہی ہو، کسی کی زیادہ تعریف ہوتی ہو کسی کی کم ہوتی ہو، تو بچوں کے درمیان ایک جذبہ رقابت پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ جذبہ رقابت جو ہے ان بچوں میں جن کو وہ اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی، جو توجہ نہیں مل رہی ہوتی، تو یہ مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے۔ بعض بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایگریسولی بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں، وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ توجہ چاہتے ہیں، وہ توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اب اس کی ایک شکل جو تھی وہ یہ تھی کہ جولی جو ہے اس کو جب وہ لمپ کرنے لگی تو ڈاکٹرز جو ہیں اس کے پیرنٹس اس کو ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، اس کا خیال رکھنے لگ گئے، تو اب یہ لمپنگ جو تھا وہ ریفیوج بن گیا جولی کے لیے، جس سے وہ خود آگاہ نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جان بوجھ کے کر رہی تھی، بلکہ کسی سب کانشیس لیول پہ اس کا اپنا مائنڈ جو ہے وہ کنٹرول کر رہا تھا اس کی باڈی کو، اور اس نے اس کے لیے یہ راستہ نکالا تھا کہ اگر وہ توجہ چاہتی ہے تو یہ لمپنگ جو اس کو وہ توجہ دلا رہی ہے، تو اس لیے یہ لمپنگ اس کی شخصیت کا، اس کی گیٹ کا، اس کی چال کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ خالد سہیل کو جب یہ باتیں ان کے سپروائزر نے بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے اتنا زیادہ امپریس نہیں ہوا، مجھے لگا کہ یہ ایک کنجیکچر ہے، ایک اندازہ ہے، اور اس کا شاید سرجری یا اس سے ہی علاج ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے آپ کو لمپ کرانے پہ مجبور کر دے۔ بہرحال اس کے بعد ڈاکٹر خالد سہیل جو انہوں نے جولی کو اپریشیٹ کرنا شروع کیا، اس کی انٹیلیجنس کی تعریف کرنا شروع کی، اس کے جو ہے کبھی وہ آتی تو وہ کہتے آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو، اور جولی جو ہے وہ شرما سی جاتی تھی، بلش ہو جاتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود جولی کی حالت میں کوئی خاص امپروومنٹ نہیں آئی تھی۔ ہاں یہ ہوا کہ وہ زیادہ فرینک ہو گئی تھی، وہ زیادہ اچھے انداز میں بات کر رہی تھی، اور اپنی کیفیات بیان کرنے میں اب اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ ریگولر آتی تھی۔ آخر فرسٹریٹ ہو کے ڈاکٹر خالد سہیل نے دوبارہ اپنے سپروائزر سے کہا کہ میں تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جولی کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی۔
تو ڈاکٹر خالد سہیل کے جو سپروائزر ہیں انہوں نے ڈاکٹر خالد سہیل سے کہا کہ جولی کا اسپیشل گفٹ کیا ہے. اب ڈاکٹر خالد سہیل جو ہیں وہ مم تھے، ان کو نہیں سمجھ آئی. تو ان کے سپروائزر نے کہا کہ ہر انسان کا ایک اسپیشل گفٹ ہوتا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، اس کی ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے، اور اس صلاحیت کی ریئلائزیشن بہت لازمی ہے. تو آپ دیکھو کہ جولی کا اسپیشل گفٹ کیا ہے. جولی کو اپنے اس اسپیشل گفٹ کو پالش کرنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ آپ کو کرنا چاہیے، اور فرگیٹ اباؤٹ اپریشیٹنگ ہر، اور اس کے ساتھ آپ نارمل بیہیو کرو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب آپ سے وہ ملنے آتی ہے اور یو آر بینگ پیڈ فار دیٹ، اور آپ کی وہ جاب یہی ہے کہ آپ اس کی تعریف کرو گے، تو وہ اس کو اصل میں اپنے دل سے قبول نہیں کر رہی جس طرح آپ اس کی اپریسیشن کر رہے ہو، کیونکہ وہ آپ کو ایک پروفیشنل سائیکو تھراپسٹ سمجھ رہی ہے. اب ڈاکٹر خالد سہیل جو ہیں وہ چلے گئے اور جولی کے ساتھ مزید انہوں نے کچھ سیشن لگائے. تو ان کو پتہ چلا کہ جولی جو ہے وہ پیانو بہت اس کو شوق ہے بجانے کا، کافی اچھا پیانو بجاتی ہے، اور اپنی بہن سے زیادہ اچھا پیانو وہ بجاتی ہے. تو ڈاکٹر خالد سہیل نے اس کو انکریج کرنا شروع کیا کہ وہ پیانو بجائے، اس کے باقاعدہ لیسنز لے، اس کو سیکھے، کیونکہ جب وہ پیانو بجاتی تھی تو وہ ایک خاص ایکسٹیسی میں چلی جاتی تھی. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر جس کام کی صلاحیت ہوتی ہے اور آپ کا جو خاص پوٹینشل ہوتا ہے، وہ جب آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہو، اتنا انگیج ہو جاتے ہو کہ آپ دنیا بھول جاتے ہو. یہ وہ خاص کام ہوتا ہے جو آپ کی صلاحیت ہے، جو آپ کا اسپیشل گفٹ ہوتا ہے. کوئی پینٹنگز بناتے ہوئے، کوئی گانا گاتے ہوئے، کوئی گیم کھیلتے ہوئے، کوئی کتابوں میں گم ہو کے، اٹ ڈیپینڈس. ہر انسان کا اپنا اسپیشل گفٹ ہوتا ہے. کوئی شاعری کرتے ہوئے، تو جولی کا اسپیشل گفٹ تھا پیانو بجانا، اور اس نے پیانو بجانا شروع کی، اس کے لیسنز لینا شروع کیے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اسکول میں ایک فنکشن میں جولی کو بلایا گیا، اور وہاں اس نے پیانو پہ پرفارم کیا. اور جب اس نے اپنی پرفارمنس دی، وہ بہت شاندار پرفارمنس تھی. جیسے ہی وہ ختم ہوئی تو اس کے لیے کلیپ شروع ہوا، لوگوں نے اٹھ کے جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا. اور جولی اتنا ایکسائٹڈ ہوئی کہ وہ اٹھی اور اس نے بھاگ کے اسٹیج سے جمپ لگائی اور اپنی پیرنٹس کی طرف گئی. شی ہیڈ فارگاٹ کہ وہ لمپ کر رہی تھی، اس کی لمپنگ ختم ہو گئی. اس کے بعد جولی نے لمپ نہیں کیا. یہ وہ اسپیشل گفٹس ہیں. اب یہیں پہ خالد سہیل صاحب کا اپنا جو اسپیشل گفٹ تھا ایز اے سائیکو تھراپسٹ، ایک پارس جو لوہے کو چھو کر سونا بنا دے، یہ بھی یہیں پہ جو یہ وہ لمحہ تھا جس میں جولی جو ہے وہ اپنی اس کی لمپنگ ختم ہوئی، اور خالد سہیل کی جو ایک سائیکولوجیکل جو ایک ذہنی لمپنگ تھی کہ وہ پروفیشنز وہ کچھ اور بننا چاہتے تھے، اور وقت نے، حالات نے، سماج نے انہیں کچھ اور بننے پہ مجبور کیا تھا، لیکن اب وہ ڈیلیوری ہو گئی تھی. He was able to treat his first client. اس کے لیے میں کہوں گا پیشنٹ کا لفظ ہم یوز نہیں کریں گے. تو بہرحال جی یہ وہ اسپیشل گفٹ ہے جو ہم سب کو دیکھنا چاہیے. خود آگاہی کے سفر میں یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے اس اسپیشل گفٹ سے واقف ہوں، اس کو جان لیں. جب ہم اس اسپیشل گفٹ کو جان لیں گے تو ہم ان پنچھیوں کی مثال ہوں گے جن کے پروں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اور جن کا پیشن، جن کا کیریئر وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جن کی زندگی ایک خوشگوار زندگی ہوتی ہے. اب اپنے اس اسپیشل گفٹ کو پہچاننے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی ذات کے گرین زون میں ہوں. یہ گرین زون کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی میں کتنے زونز کے اندر رہتا ہے؟ گرین زون، یلو زون، ریڈ زون. یہ زونز کیا ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ اور ہماری جو زندگی کے مختلف کانفلکٹس ہیں ان کے ریزولوشن میں ہم کہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ
جو تنازع ہیں وہ فیملی کانفلکٹس ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کانفلکٹس ہیں، اپنی جاب پہ کانفلکٹس ہیں، انہیں ہم ریزالو نہیں کر پاتے اور ایک سٹریسفل زندگی گزارنے پہ مجبور ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اس سفر میں ہم ساتھ رہیں گے اور ڈاکٹر خالد سہیل کی دانائی جو ہے وہ مشعل راہ بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج اسپیشل گفٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم مختلف زونز پہ بات کریں گے کہ یہ گرین زون، یلو زون، ریڈ زون کیا ہیں اور ان کی آگاہی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور کیسے ہم اپنی زندگی کو اپنے گرین زون کے اندر رہتے ہوئے گزار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو، یہ گفتگو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، کامنٹ کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔